السلام علیکم ویور. سوال یہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور سوال بھیجنے والے ہیں گردیپ سنگھ سگو. اب سگو ان کی ذات ہے، تخلص ہے، نک نیم ہے، مجھے نہیں پتا. اور گردیپ ہے یا گردیپ ہے یا گردیپ ہے، میں اس میں معافی چاہتا ہوں سگو صاحب آپ سے. اور ہیں یہ پہاڑ گنج نئی دہلی سے. یہ جب میں لفظ سنتا ہوں نا پہاڑ گنج دہلی، تو وہ جو انڈین ایک فلم تھی نا کچھ کچھ ہوتا ہے، مجھے بہت کچھ ہوتا ہے. بہرحال سوال ہے ان کا کہ میں ایک بھارتی شہری ہوں مگر پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے دل میں مثبت جذبات رکھتا ہوں. میں 9 مرتبہ پاکستان آ چکا ہوں. مجھے یہاں کبھی نفرت نہیں ملی، ہمیشہ پیار اور احترام ملا. مگر پاکستانی سیاستدان، مذہبی رہنما اور میڈیا بھارت اور پاکستان کو ایک دوسرے کے نزدیک کیوں نہیں آنے دیتے؟ آئی ریپرزینٹ میڈیا. میں نے زندگی کے 40 سال اس کام کو دیے ہیں. میں تو ایسا نہیں ہوں. میں تو امن، محبت، بھائی چارے کی بات کرتا ہوں، قربت کی بات کرتا ہوں. میں اس خطے کی بات کرتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری کو ٹانگیں کم ہیں، آنکھیں کم ہیں، کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم ہارے ہوئے لوگ کیوں ہیں؟ ہمارے درمیان غربت کا، جہالت کا اس طرح کا مقابلہ ہے. ہمارے درمیان اسلحے کی نہیں، یہ ریس ہونی چاہیے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ آپ 9 بار پاکستان آئے، کبھی نفرت نہیں ملی. تو میں 3 بار ہندوستان گیا، 3 بار. مجھے بھی بے تحاشا محبت ملی. اب بتائیں صورتحال کیا ہے؟ یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے میڈیا میں ہمارے سین وائسز ڈیفینیٹلی ہیں. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ہندوستان پاکستان کے اوور آل ایک رویہ ہے. آپ دیکھتے ہو انڈین میڈیا، مجھے دکھ ہوتا ہے، میرے پیٹی بھائی ہیں، مجھے تو کچھ بھی برا نہیں لگتا. ہندوستان کے ساتھ میں آئی واز بورن آفٹر دا پارٹیشن. آئی واز بورن ان 51. میں جتنی بار گیا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اچھا، میں آپ کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بے تحاشا محبت اور احترام ملا، بہت زیادہ، بہت زیادہ. میری اپنی کیفیت یہ ہے کہ جب میں پہلی بار جب میں ایسٹ پنجاب گیا ہوں تو میرے بزرگوں نے، میرے پرکھوں نے 3 شہروں سے مائیگریٹ کیا تھا، جالندھر، امرتسر، لدھیانہ. جب میں پہلی بار گیا ہوں تو میں 3 شہروں کی مٹی لے کے آیا اپنے فارم ہاؤس پہ. میں نے لاہور کی مٹی کے ساتھ ان 3 خوبصورت تاریخی شہروں کی مٹی مکس کی اور بڑی خوبصورتی سے اس کا بیڈ بنا کے اس پہ گلاب لگائے جو اب تک مہکتے ہیں. ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن پرابلم ہے ہمارے یہاں بھی. وہ لوگوں کو یہ ایکلپس کر جاتی ہیں. یہ مائنورٹیز جو ہیں، یہ جو اقلیتیں ہیں، میں اقلیت سیاستدان کتنا ہے اس ملک میں؟ یہ ووٹر سپورٹر بیچارہ یہ تو فیول ہوتا ہے نا، باقی کتنے ہیں یہ لوگ؟ اسی طرح مذہبی رہنما یا سیاستدان ہو گئے، یہ میڈیا یہ کیا ہے؟ ایک سینٹیمنٹ ہے، لیکن لوگوں کے اپنے درمیان چونکہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کوئی اس طرح کا ان کے درمیان کوئی سلسلہ ہے نہیں. بٹ میں آپ کو دیانتداری سے یہ بتاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہاں انڈینس کے ساتھ بہت پیار محبت. ایک آیا کرتے تھے ہمارے پاس، ان کی ڈیتھ ہو گئی کافی سال پہلے، تو انہوں نے میری اہلیہ کو بیٹی بنایا ہوا تھا. دونوں میاں بیوی آیا کرتے تھے. ان کا نام تھا، ان کا فلم انڈسٹری سے تعلق تھا. میں چونکہ بامبے کبھی نہیں گیا اس لیے میں صرف وہ 3-4 دفعہ پاکستان آئے. پی ڈی مہرا ان کا نام تھا، پورا نام تھا پنڈی داس مہرا. تو وہ دونوں جو مہرا صاحب اور ان کی اہلیہ، میری اہلیہ کو انہوں نے منہ بولی بیٹی بنایا ہوا تھا. ہمارے پاس ٹھہرتے تھے، لگتا تھا وہ پارٹ آف دا فیملی. ایک دفعہ یہ جو ہندوستان کے جو کیا نام ہے ان کا، یہ پریزیڈنٹ کے جو معالج ہوتے ہیں، آفیشیل کو پوزیشن ہوتے ہیں، ان کا نام میرا خیال ہے ڈاکٹر سندیپ مکھرجی ان کا نام تھا. تو
تو ان کی بہو بھی تھیں، داماد بھی تھے، سارا خاندان ہی ڈاکٹرس کا. تو گپ شپ لگتی رہی. وہ عزیز رشتہ دار تھے ہیمنت کمار کے. تو باتوں میں نے کہا جی مجھے تو ہیمنت کمار بہت پسند ہیں. تو بیگم کی طرف، اپنی بیگم کی طرف دیکھ کے ہنس پڑے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پورا نام پتہ ہے ہیمنت کمار جی کا؟ میں نے کہا جی نہیں. یہی ہے. میں نے کہا جی پورا نام. کہتے نہیں، وہ تھے ہیمنت کمار مکھرجی. پھر انہوں نے اپنا رشتہ بتایا جو بہت قریبی تھا. خیر کھانے کے ٹائم پہ جب ہم ڈائننگ ٹیبل پہ گئے تو ہیڈ آف دا فیملی جہاں بیٹھتا ہے نارملی، جو ہمارے پریکٹس ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف رکھیں. انہوں نے کہا کہ اسپینٹ ہیڈ آف دا فیملی. تو میں نے کہا ہیڈ آف دا فیملی تو آپ ہو، چونکہ آپ بزرگ ہو، آپ بڑے ہو، آپ سینئر ہو. تو پھر میں، میری اہلیہ، میرے بچے، ڈاکٹر صاحب کے داماد، ان کی جو بیٹی یا جو فیملی باقی بیٹھی. تو پتہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو کیا کوئی نحوست ہے، کوئی بد دعا ہے، کسی نے کوئی تعویذ کیا ہوا ہے اس خطے پہ. ورنہ یہ ملک اگر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں تو کس بات کی کمی ہے یہاں. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ. گردیپ سنگھ صاحب، نیکسٹ ٹائم اگر کبھی آپ کا آنا ہو تو آپ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں. آپ کو میرا خیال ہے آپ کو خوشی ہوگی. اور چلتے چلتے میں ایک اور بات عرض کروں کہ میں ہندوستان کی ایک شخصیت، مجھے بہت سے لوگ بہت پسند ہیں ہندوستان کے، بہت. میری زندگی کی بہت بڑی خواہش تھی جو میرا خیال ہے ادھوری رہ گئی. اللہ صحت زندگی دے دلیپ کمار صاحب کو. میں ان کا جو کہ بہت ایڈمائرر رائٹ فرام دا چائلڈہڈ. تو میں بامبے جانے کا اتفاق نہیں ہوا. اب ان کی صحت دگرگوں حالت میں. میرا تو آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میں تو بنارس بھی جانا چاہ رہا تھا، میں تو میسور بھی جانا چاہ رہا تھا، میں تو بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا. چھوڑیں یہی زندگی. اور بہت ساری ایسی شخصیات ہیں ہندوستان کی تاریخ سے. میں جب کہتا ہوں وہ شوکا دا گریٹ، میرے ہندوستانی دوست حیران ہوتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ لیتے ہیں. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، مجھے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہاں مجھے لوگ ایڈمائر کرتے ہیں. شوکا دا گریٹ نہیں، بھائی میرا ایک ورثہ تو یہ بھی ہے. ہڑپا موہنجو دارو، اگر یہ ہمارا ورثہ ہے. یہ کوئی ثقافت بھی ہوتی ہے، ہمارا ایک مذہبی حوالہ ہے ہمارا خطے کا. ہمارے یہاں جو اقلیت ہیں یہاں، ان کے لیے بہت سے، میں تو نہ تین میں نہ تین، بہت سے لوگ جو بہت آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی بہتر حالت میں. سو ایک شخصیت ہے جن کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں. مجھے چونکہ آتا نہیں ہے یہ کام، یہ جس سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں یہ میرا آفس ہی کرتا ہے. میں نے آج تک اپنا آفس وزٹ نہیں کیا، حالانکہ وہ خوبصورت ترین جگہ پہ ہے. تو مجھے آتا نہیں. مجھے یہ سارا جو کام ہے، سیل فون وغیرہ بھی میرے پاس نہ ہونے کے برابر ہی ہے. میرے سٹاف کے پاس ہوتا ہے، مجھے اینڈ سینڈ کے علاوہ آتا بھی نہیں. تو ایک شخصیت ہے انڈیا کی جن کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں، مرکنڈے کاٹچو. وہ ان کی شفقت ہے، مہربانی ہے، ان کی عظمت ہے. انہوں نے، میں حیران رہ گیا، مجھے کسی نے بھیجا. میں نے کہا نا جی میں سوشل میڈیا میں نہیں دیکھتا، مجھے یہ کام آتا ہوتا نہیں ہے. تو انہوں نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے بہت خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پڑھ کے ان کی تحریر جو انہوں نے بھیجی کہ کس طرح ان کے دادا کہاں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ایف سی کالج آئے، پھر وہ نہرو صاحب کی کیبنٹ میں وزیر رہے. یہ وہ کرتے کرتے وہ لاہور آنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آئیڈ لائک ٹو میٹ دا بریو جرنلسٹ لائک حسن نثار، نجم سیٹھی، امتیاز عالم، whom I met in Delhi. اچھا، تو یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میرے کسی بڑے نے، میرے کسی بزرگ نے مجھے تھپکی دی ہو، مجھے حوصلہ دیا ہو. سو میں، بلکہ پتہ نہیں اگر کوئی پہنچا سکے ان تک یہ میرے جذبات، میری فیلنگز، میرے آداب، میرا احترام، اگر کوئی ان تک پہنچا سکے تو مجھے، یا مجھے ان کا کوئی کانٹیکٹ اگر دے سکے. میں نے کہا نا یہ کام نہیں.
آتا. تو ایسے لوگ، ایسی ایسی خوبصورت شخصیات ہیں وہاں، ایسے ایسے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جو انسان بن کے سوچتے ہیں. تو میرا رشتہ ہے بھائی اٹوٹ آپ لوگوں کے ساتھ. باقی کون کون کیا کیا کرتا ہے دیٹس ناٹ مائی کنسرن. وہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اپنی اپنی قبر میں جانا ہوتا ہے. تو میں اسی طرح فیل کرتا ہوں. تھینک یو.